آپ کی پیدائش کو سیرت نگاروں نے اپنی ادبیت کا بھرپور مظاہرہ کیا جب بھی وہ اس جگہ پر آتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ سید سلیمان ندوی نے بھی، شبلی نے بھی، دوسروں نے بھی، اور یہ ہوا، اتنے خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں، یعنی سب لوگ ایک صفحہ 1.5 صفحہ اس جملے کے لیے لیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تاریخ انسانی کا آپ سوچیں سب سے بڑا دن، آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک کا جو سب سے بڑا دن ہے تاریخ انسانی میں، وہ کون سا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، کہ باقی بہت بڑا واقعہ ہے، اور انسانیت کے فخر اور انسانیت کے شرف کا اور انسانیت کے اعزاز کا کہ اس کے وہ ہادی اللہ جل شانہ بھیج رہے ہیں جن کے لیے، جن کو اس پوری، دیکھیں تو یہ آپ کی نبوت تمام نبیوں کی نبوت کا خلاصہ ہے، آپ کی امت تمام امتوں کا خلاصہ ہے، آپ کا دور تمام ادوار سے اونچا دور ہے، آپ کی کتاب سب سے بڑی کتاب ہے، آپ کی شریعت سب سے اونچی شریعت ہے۔ تو یہ چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ اس کا تعلق آپ کی تشریف آوری اور آپ کی آمد کے ساتھ ہے۔ تو کب ہوئی ہے ولادت؟ عیسوی اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کو تقریباً 570 برس بیت چکے ہیں، 650 سال آپ کہہ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے ہوئے 650 یا 570 سال ہوئے ہیں۔ تاریخ جو ہے وہ 8 ربیع الاول ہے بعض کے نزدیک، اور زیادہ کے نزدیک 9 ربیع الاول ہے۔ 8-9 بہت زیادہ ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ ربیع الاول کے 5-6 اور دن بھی، 2, 4, 6, 24، ان سب تاریخوں کا ذکر بھی آتا ہے، اور مہینوں کا ذکر بھی آتا ہے، رمضان کا ذکر بھی آتا ہے، رجب کا ذکر بھی آتا ہے، ربیع الثانی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن یہ سب مرجوع اقوال ہے۔ ہم ان سارے اقوال کا اگر خلاصہ نکالیں تو کیا بنتا ہے؟ یا 8 ربیع الاول جو مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی تحقیق یہی ہے، سیرت مصطفیٰ میں انہوں نے یہ لکھا، اور یا 9 ربیع الاول جو دیگر الرحیق المختوم وغیرہ ان حضرات کے نزدیک 9 ربیع الاول، 8-9 قول ہے 12 کا بھی، لیکن یہ ان اقوال کی طرح کا ہے جس طرح 2 اور 4 اور 6 اور ربیع الثانی اور رمضان اور رجب اور ان، جس طرح یہ اقوال ہے ایسے ہی یہ قول 12 کا بھی۔ لیکن جس چیز کو سیرت نگاروں نے، مورخین نے کیا، وہ 12 کی وفات کنفرم ہے کہ آپ کی دنیا سے جو آپ نے پردہ فرمایا وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اچھا جی، پیدائش آپ کی ابو طالب کے گھر کے اندر ہوئی ہے، یہ آپ کے چچا تھے ابو طالب، اور آپ کی پیدائش پر آپ کی والدہ صاحبہ کا اور مختلف، عثمان ابن ابی العاص ایک صاحب ہے، ان کی والدہ کہتی ہے کہ جس طرح عورتیں ہوتی ہیں موجود پیدائش کے وقت کے اندر، اس کے ساتھ زچہ کے ساتھ جس کا بچہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ اچانک گھر کے اندر نور بھر گیا، اور ہمیں ایسے لگا کہ یہ چاند جو ہے یہ گھر کے اندر، حالانکہ صبح صادق کا وقت تھا اور صبح صادق کے وقت میں ستارے نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس ٹائم میں ایسے ستارے نیچے جھک آئے تھے کہ ہمیں لگا جیسے کہ ابھی یہ گھر کے اندر گر پڑے۔ اور اس نورانیت کا ذکر مختلف اور چیزوں کے اندر بھی آتا ہے کہ اس وقت کے اندر ایک خاص قسم کی کیفیت اس جگہ کے اوپر پیدا ہوئی جس گھر کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ ابو لہب کی لونڈی تھی، اس کا نام تھا ثویبہ۔ ابو لہب آپ کے چچا ہیں، سگے سے مراد یہ کہ ابو عبد المطلب کے بیٹے ہیں، سگے چچا آپ کے ایک ہی اور وہ ہے ابو طالب۔ سگے سے مراد یہ کہ عبد المطلب کی بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن جس اہلیہ سے عبداللہ پیدا ہوئے ہیں اسی سے صرف ابو طالب پیدا ہوئے، اسی لیے عبد المطلب نے آپ کو ابو طالب کی کفالت میں دیا تھا اپنے بات کہ یہ سگے چچا ہیں میری، یعنی یہ ان کے باپ اور ماں دونوں ایک ہیں، ورنہ باقی جو 10 تھے وہ اور ماؤں سے تھے، جیسے حضرت حمزہ تھے اور دوسرے لوگ تھے۔ تو سویبہ نے 3 دن دودھ پلایا، اور ابو لہب کو جب سویبہ نے آ کے، ابو یہ باہر بیٹھے تھے نا لوگ سارے چچا وغیرہ سارے، تو سویبہ نے آ کر خوشخبری دی کہ مبارک ہو، ابو لہب سے کہا کہ مبارک ہو، بھتیجا پیدا ہوا ہے تمہارا، عبداللہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یوں اپنی انگلی کی کہتا ہے جاؤ آزاد، سویبہ سے کہتا ہے سویبہ تو آزاد۔ یہ پرانا عرب کا رواج تھا، ہمارے ہاں بھی رواج ہے، پتہ نہیں اور جگہوں پر ہے یا نہیں، پشتوں نے، ہم اس کو پشتوں کے اندر زیرے کہتے ہیں، یعنی کوئی کسی کو جب خوشخبری لا کے دیتا ہے تو یہ بہت زیادہ اس کا رواج ہے، وہ ابھی تک ہمارے ہاں لوگ پہلے لوگوں کو خوشخبری سنانے سے پہلے کہتے ہیں
زیرے میں دربان دے، کہتے ہیں تمہارے اوپر میری زیرے ہے کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں، بتاؤ کیا دو گے؟ تو خوشخبری سناتے نہیں ہیں بعضوں کا، جب تک آپ کچھ چیز طے نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، میں یہ دوں گا، پھر سناتے ہیں۔ تو سویبہ جب گئی تو عرب کے شرفاء کا یہ رواج تھا کہ آپ جو خوشخبری سنائیں تو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا۔ تو سویبہ کو اس نے یہ انگلی اشارہ کیا، کیا ہے تو؟ آزاد۔ حضرت عباس کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ میری ابو لہب کے مرنے کے بعد میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا، تو میں نے کہا کیا حال ہے تمہارا؟ کہتا ہے شدید تکلیف کے اندر، سخت عذاب کے اندر، لیکن مجھے ایک تو پیر کے دن میرا عذاب کم کر دیا جاتا ہے جس دن میری لونڈی نے مجھے خبر سنی، دوسرا مجھے میری انگلی کے بقدر پانی پلایا جاتا ہے بستر۔ اسی طرح یہ وہ انگلی جو اس نے ہلائی تھی نا کہ جا تو آزاد ہے سویبہ کو، تو اس انگلی کے بقدر مجھے پانی پلایا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں میرے کام آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ میں سخت ترین تکلیف کے اندر ہوں۔ بظاہر بات ہے تبت یدا ابی لہب، کیا تبت یدا وتب۔ اچھا تو یہ ہو گیا، اس سے دودھ پلایا 3 دن۔ اس کے بعد پھر رضاعت کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں کہ کہا گئے یہ تو جو نور اور یہ سارے قصہ ہوا یہ کہاں پر ہوا ہے؟ مکہ مکرمہ کے اندر۔ آپ کی پیدائش کا ایک اثر فی الفور مرتب ہوا ہے کسریٰ کے اوپر۔ کسریٰ جو شاہ فارس تھا، اس کے محل کے میں زلزلہ آیا اور 14 ستون، کنگرے جن کو کہتے ہیں سیرت نگار کہ کنگرے گر گئے، تو 14 ستون اس کے محل کے گر گئے۔ اور ایک فارس کے لوگ، آپ کو پتا ہے کہ وہ آتش پرست تھے، مجوس تھے، تو یہ لوگ، ان کے ہاں ایک آتش کدا تھا جس کے اندر ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، کیونکہ آگ جب ان کا معبود تھا نا، تو اپنے معبود کو تو کوئی مرنے نہیں دیتا، تو وہ آگ کو جلائے رکھتے تھے، اس کے اندر ایندھن ڈالتے رہتے تھے، اور کہتے ہیں 1000 سال جب سے ان کا یہ مذہب تھا، اس وقت سے انہوں نے اس آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا۔ جس رات جس صبح آپ کی پیدائش ہوئی، عجیب کہ اس رات وہ آگ بجھ گئی۔ کسریٰ کے دربار میں ایک شخص تھا، اس نے ایک خواب دیکھا کہ عرب سے گھوڑے ہیں، اور وہ عرب کے گھوڑے آئے ہیں اور وہ جو ہے ہمیں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ اس نے صبح کسریٰ سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ کسریٰ بڑا پریشان ہوا، 3 چیزیں جمع ہو گئیں، ادھر سے زلزلہ آیا ہے اور 14 کنگرے گر گئے، ادھر سے وہ ہزاروں سال سے دہکتا ہوا آتش کدا بجھ گیا، ادھر سے اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ عرب سے کوئی چیز ہے۔ تو اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا لگتا ہے، درباریوں نے کہا لگتا ہے کہ عرب سے آزمائش آ رہی ہے، کوئی یہ جو ساری چیزیں ملائی جائیں تو اس کا رخ عرب کی طرف ہے۔ تو اس نے نعمان ابن منذر کو خط لکھا کہ کسی عالم کو بھیجو میرے پاس، ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اس نعمان ابن منذر نے عبد المسیح غسانی کو بھیجا کہ جاؤ کسریٰ کے پاس۔ تو کسریٰ نے جب وہ گیا تو کسریٰ نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ سارے واقعات ہوئے۔ تو عبد المسیح غسانی کہتا ہے کہ میں تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا ماموں ہے، سطیح نام ہے اس کا، اور وہ شام کے اندر ہے، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کے اس سے پوچھوں، وہ دنیائے عیسائیت کا سب سے بڑا راہب ہے، اور اس کو بڑے اس کے ذرائع ہیں، مطلب اس کو کشف بھی ہوتا ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں، اس کو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو اس نے کہا جلدی جاؤ اس سے پوچھو۔ تو یہ اپنے ماموں کے پاس جا رہا تھا، عبد المسیح غسانی، اور سطیح نام تھا اس کے ماموں کا۔ تو کہتا ہے جب میں ماموں کے پاس پہنچا تو ماما صاحب دنیا سے چلنے کے بالکل چکر کے اندر تھے، آخری وقت تھا ان کا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ آل ساسان، اس کو آل ساسان کہتے تھے کس طرح، آپ نے سنا نا ساسانی بادشاہت کا ذکر آپ نے سنا ہوگا، سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو آل ساسان نے کے بادشاہ نے، ابھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا عبد المسیح نے اس کو۔ تو سطیح کہتا ہے کہ اچھا تم اس لیے آئے ہو کہ تم نے بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے 14 ستون گر گئے، اور کیا کہتے ہیں اس کو آتش کدا بجھ گیا، اور وہ درباری نے خواب دیکھا ہے، تم اس لیے آئے۔ کہتا ہے کہ جب کلام الہی کی تلاوت ہونے لگے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، دریائے ساوا خشک ہو جائے، اور اس طرح کچھ علامتیں بتائیں، تو کہتا ہے کہ اب عرب سے نبی برپا ہونے والا ہے، اور کہا کہ جتنے کنگرے گرے ہیں، جتنے ستون گرے ہیں آل ساسان کے، اس سے کہو
کہ اتنے ہی مرد اور عورتیں تمہارے تخت پر مزید بیٹھیں گے اور پھر تمہارا قصہ ختم ہو جائے. کیا مطلب؟ کہ 14 بادشاہ آئیں گے تمہارے، اور ابھی آنے ہیں آل ساسان. 14 ستون گرے تھے نا، کہا 14 بادشاہ تمہارے تخت پر اور بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی تمہارا یہ جو آل ساسان کی یہ ہزاروں سال کی جو سلطنت اور بادشاہت اور ریاست ہے یہ ختم ہو جائے گی. اللہ کی شان کہ ان 14 میں سے 10 بادشاہ تو اگلے 4 سالوں کے اندر نمٹ گئے، اور 4 اگلے بادشاہ سیدنا عثمان غنی کے زمانے تک گزرے ہیں، اور 14ویں بادشاہ کے اوپر عثمان غنی کے دور کے اندر کسریٰ کا خاتمہ ہوا، اسے قصہ ختم. تو یہ ادھر ہوا ہے. اس کے بعد جناب آپ کی پیدائش ہوئی ہے. پیدائش کے بعد 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کے بارے میں روایات 3 قسم کی آتی ہیں. ایک روایت یہ آتی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ تو ہوا ہے، ختنہ ہوا یا نہیں ہوا، 3 روایتیں. کبھی روایت ہے کہ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے، مختون کہتے ہیں، جس کا ختنہ ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختون. ایک روایت یہ ہے کہ آپ کا ختنہ ہوا تھا جب آپ پیدا ہوئے. دوسری روایت یہ ہے کہ 7ویں دن عبد المطلب نے کرایا. اور تیسری روایت یہ ہے کہ آپ کا جب آپ بنو سعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تھے تو وہاں ہوا. تیسری روایت بڑی کمزور ہے. پہلے 2 روایات کے اندر قوت ہے، لیکن ان دونوں کی تطبیق بھی ممکن ہے کہ ختنہ ہوا بھی تھا اور پھر اس کی تکمیل یا اتمام 7ویں دن رسمی طور پر اس کو عبد المطلب صاحب نے کیا ہو، اس بات کا بھی امکان ہے. بالکل. آپ کا نام عبد المطلب نے محمد رکھا، اور لوگ حیران ہوئے. لوگوں نے کہا عبد المطلب سے کہ عبد المطلب آپ نے کیسا نام رکھا ہے اپنے پوتے کا، یہ تو کسی کا بھی نہیں ہے آج تک. عبد المطلب نے کہا کہ اس کی تعریف ہوگی اور زمینوں اس کی تعریف ہوگی اور پوری دنیا کے اندر ہوگی، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. تاریخی اسی میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبد المطلب کو آپ کی پیدائش سے پہلے خواب آیا. سو خواب آیا کہ اس کی پشت سے ایک زنجیر نکلی، اور وہ زنجیر اس کے بعد ایک درخت بن گئی، اور درخت ایسا کہ اس درخت کے ہر پتے میں سے نور نکل رہا ہے. اور اس نے دیکھا کہ قریش کے کچھ لوگ اس درخت کے ساتھ جڑے ہوئے، اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنے کے اندر ایک نوجوان آیا، انتہائی صبیح الوجہ، خوبصورت چہرے والا، اور اس کو جو ہے اس نے وہ لوگوں کو آ کر روک رہا ہے اس درخت کو کاٹنے سے. اور پھر اس کو کہا گیا کہ یہ محمد ہے، یہ نوجوان. تو عبد المطلب کے دل کے اندر آیا کہ میں اپنے پوتے کا نام یہی رکھوں. ایک اس کے دل. ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو خواب کے اندر آیا کہ یہ عبد المطلب ہے، کہ یہ اس کا اپنے تمہارے ہاں بچہ ہوگا، اس کا نام محمد رکھو. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ اس کا نام احمد رکھو، اور بعض روایات میں آیا کہ اس کا نام محمد اور احمد رکھو. تو یہ محمد اور احمد نام جو ہے یہ ماں اور باپ کی طرف سے سورہ صف کے اندر ہے نا، من بعد اسمہ احمد، جس کے آخر کے اندر آتا ہے. قال عیسی ابن مریم انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول من بعد اسمہ احمد. تو احمد محمد مادہ حمد کا ہے. روایت حدیث شریف کی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 5 نام، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں. ماحی کہتے ہیں محو کر دینے والا، محو کہتے ہیں مٹانے کو. میں مٹا دینے والا ہوں. کیا مٹا دینے والا؟ کفر کی رسومات کو، کفر کی علامات کو، کفر کی چیزوں کو. میں ماحی ہوں. میں حاشر ہوں. حاشر حشر سے ہے کہ روز محشر میرے قدموں سے حشر اٹھے گا، کیونکہ آپ سے جو ہے وہ ابتدا ہوگی. سب سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے میں اٹھوں گا. میرے بعد میرے 2 ساتھی اٹھیں گے، ابو بکر اور عمر جو میرے ساتھ لیٹے ہیں. اس کے بعد میں بقی جاؤں گا اور اہل بقی اٹھیں گے. اس کے بعد بقی کے اندر جو لوگ مدفون ہیں، اس کے بعد پھر باقی دنیا اٹھے گی. تو آپ سب سے پہلے اس کو بعث کہتے ہیں نا، بعث بعد الموت. پہلا بعث بھی آپ کا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حشر کے دن بھی، قیامت کے دن ایک ہے نا حشر اٹھنا ہے، اور ایک نشر ہے جس کے اندر لوگ دوبارہ چل پڑیں گے، میدان میں حشر میں جمع ہوں گے. اسی کو حشر نشر کہتے ہیں، اور اسی سے اردو کا محاورہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا. حالانکہ کیا حشر نشر تو بڑی سخت چیز ہے. حشر اور نشر یہ انسان کیسے دوسرے انسان میں کر سکتا ہے. اچھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ، اور پانچواں فرمایا کہ میں عاقب ہوں. عاقب کہتے ہیں سب سے آخر کے اندر آنے والا. عقبہ پیچھے کو کہتے ہیں نا، پیچھے. عقب، آپ نے یہ لفظ عقب دیکھ سنا ہوگا نا، اس کے
عقب کہتے ہیں پیچھے کو، عاقب یعنی یا سب سے آخر میں، نبیوں کے اندر سب سے آخر میں آئے، اس لیے عاقب ہے. تو یہ آپ کے نام، لیکن آپ کے اس کے علاوہ صفاتی نام بھی ہیں جو آپ بعض جگہ دیکھتے ہیں، وہ اور بھی بہت سارے ناموں کے ساتھ آپ کا، جس طرح جہاں جہاں آپ کو پکارا ہے قرآن کے اندر، مزمل کہا ہے، مدثر کہا ہے، طٰہٰ کہا ہے، یاسین کہا ہے، یہ بھی آپ کے نام ہیں. لیکن جو خود آپ نے اپنے 5 نام بتائے تو وہ محمد ہے، احمد ہے، ماہی ہے، حاشر ہے اور عاقب ہے. یہ 5 نام آپ کے